یہ جو مسئلہ چل رہا تھا، ابھی ہم نے یہاں بھی ایک اشتہار دیکھا ہے، اس میں کسی ماں کا بہن کا نام لکھا ہوا ہے کہ ان کا پروگرام ہونے والا ہے۔ میں آپ کو ایک بہت اصولی بات بتانا چاہتا ہوں جو ہمارے علماء نے، کبار علماء نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی جانتی ہیں کہ عورتوں کے لیے نماز کے لیے، عورتوں کی نماز، چاہے وہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فرض نمازوں کی بات چل رہی ہے، فرض نمازوں کے لیے بھی، اور چاہے وہ آپ کی مسجد اشاعت التوحید ہو یا کوئی اور کسی ملک دھرتی کی مسجد ہو، اور چاہے حرمین شریف ہے، مکہ مکرمہ کی مسجد حرام اور مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی، سب شامل ہے اس کے اندر۔ عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے۔ افضل ہے کہ نہیں افضل ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، عورتوں کے لیے ان کا گھر بہتر ہے، اور گھر کے اندر ہال میں نماز پڑھیں اندر ہے بہتر ہے، اگر ہال کے اندر گھس کر کے بیڈ روم میں نماز پڑھیں وہ اور افضل ہے، بیڈ روم کے اندر اور کوئی چھپا ہوا کمرہ ہے اس کے اندر نماز پڑھنا اور افضل ہے۔ اگر فرض نمازوں کے لیے مسجد سے افضل ان کا گھر ہے تو اجتماع کے لیے مسجدوں میں وہ کیسے آ سکتی ہے؟ عورتوں کا اجتماع مسجد میں کیسے ہو سکتا ہے؟ عورتوں کا جلسہ مسجد میں کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ فرض نماز کے لیے نبی نے فرمایا کہ تمہارے لیے گھر افضل ہے، گھر کے اندر کی کوٹری، اس کے اندر کی کوٹری افضل ہے، تو نماز فرض نماز کے لیے وہ افضل ہے، تو پھر یہ اجتماع کے لیے عورتیں آ رہی ہیں، بچیاں آ رہی ہیں، بڑی آ رہی ہیں، چھوٹی آ رہی ہیں، بھیڑ لگ رہی ہے، اور کوئی ہماری بہن آ کر کے ان کو درس دے رہی ہے، خطاب کر رہی ہے۔ یاد رکھو، جو ضابطہ نماز کے لیے ہے کہ نماز کے لیے تمہارے گھر تمہارے لیے بہتر ہیں، ایسے لیے سارے اجتماعات کے لیے، سارے دروس کے لیے، سارے پروگراموں کے لیے، سارے اصلاحی کاموں کے لیے کوئی گھر افضل ہے، یہ مسجدیں ان کے لیے افضل نہیں۔ انہیں چاہیے کہ مسجدوں کو چھوڑ دیں۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فتویٰ اگر نقل نہ کر دوں یا اس کا حوالہ نہ دے دوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض بھی کرنا شروع کر دے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے دمشق کے اندر، ملک شام میں، شام تو بڑا علاقہ ہے جس کے اندر فلسطین اور فلاں بہت سارے ممالک آتے ہیں میرے بھائیوں، ملک شام جہاں وہ رہتے تھے، انہوں نے کہا شام کے دمشق کے اندر انہوں نے کہا جو فضا بن رہی ہے کہ بہت ساری داعیات، بہت ساری عالمات، بہت ساری مبلغات اس نام سے دعوت کا کام کرنے والی، درس کا کام کرنے والی، اجتماع کا کام کرنے والی بہت ساری ہماری مائیں بہنیں جو اس معاملے میں کافی فیمس ہیں، ان کے درس، اجتماعات، پروگرام ہوتے رہتے ہیں، مسجدوں کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور بہت ساری بہنیں ان کو سننے کے لیے آتی ہیں، بہت ساری بہنیں ان کو سننے کے لیے حاضر ہوتی ہیں بڑی تعداد میں، کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اس کی کوئی اصل نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں ملتی ہے۔ یاد رکھنا ہم اہل حدیث ہیں، اہل حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے راستے سے آگے نہیں جاتا۔ اگر یہ کام صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، تو ہم اہل حدیثوں کے یہاں کہاں سے آ گیا اور کیوں آ گیا؟ اس کو چلن کیوں دیا جا رہا؟ اس کو بڑھاوا کیوں دیا جا رہا؟ کیوں نہ کسی گھر کے اندر جمع ہو جائیں، کیوں نہ کسی گھر میں اکٹھا ہو جائے، کسی بہن کے گھر کے اندر جہاں وہ درس ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث، بالکل ایک منٹ کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی صحابیہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ذهب الرجال بحدیثک، اے اللہ کے نبی سارے مرد حضرات آپ کی حدیث لے کے چلے گئے۔ یعنی کیا مطلب؟ ساری حدیثیں انہی میں بیان ہوتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سفر میں، حضر میں، مسجد میں، جمعہ میں، خطبے میں، درس میں، ہر جگہ مرد حضرات رہتے، تو آپ کی ساری حدیث تو وہ سنتے ہیں۔ ہم لوگ گھر کے اندر رہتی ہیں، ہم کو سننے کا موقع نہیں ملتا، ہم کو سننے کا موقع نہیں ملتا۔ فَاجْعَلْ لَنَا مِن نَفْسِكَ يَوْمًا تَأْتِينَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ۔ اس لیے اللہ کے نبی آپ سے درخواست ہے، حدیث مسلم کی اچھی طرح سے سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا صحابیہ نے؟ اس لیے اللہ کے نبی آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیجئے، ایک دن مقرر کر دیجئے، ہفتے میں ایک دن کیا کر دیجئے؟ مقرر کر دیجئے۔ اس دن ہم لوگ کہیں اکٹھا ہو جائیں گے۔ کہاں اکٹھا ہو جائیں گے؟ جہاں آپ کہیں گے وہاں اکٹھا ہو جائیں گے۔ مسجد نبوی ہے لیکن اکٹھا وہاں نہیں اکٹھا ہونا ہے، جہاں آپ کہیں گے، جس دن کہیں گے اس دن ہم وہاں اکٹھا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجتمعنا فی مکان کذا فی یوم کذا و کذا۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، تو تم فلاں دن فلاں جگہ اکٹھا ہو جاؤ، اکٹھی ہو جاؤ۔
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ان کو درس دیا، تعلیم دی، اور پھر اس کے بعد تفصیلات بھی ہیں کہ آپ نے کیا کیا بیان فرمایا، اس میں وہ بھی ذکر ہے۔ ایک عورت نے سوال کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے بچپن میں مر جائیں وہ جنتی ہوگی، خلاصہ اس کا۔ دوسری عورت نے سوال کیا اگر 2 بچے مر جائیں تو آپ نے فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گی، یعنی فضیلت۔ میں یہ کر رہا تھا جب وہ خاتون اللہ کے نبی کے پاس آئی تھی، اچھا یہ دوسرا مسئلہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، دوسرا مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ اس کے اندر کیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے مرد حضرات ہی، یعنی علماء کرام، عالمات نہیں، علماء مرد حضرات، یہ علماء ہی درس کا، تقریر کا، خطبے کا، اجتماع کا کام کریں گے، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی۔ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ذمہ داری علماء کی ہے۔ مردوں کو بھی اصلاح کا کام کون کریں گے؟ مرد، علماء کرام کریں گے۔ عورتوں کی اصلاح بھی کام کون کرے گا؟ علماء کرام ہی کریں گے۔ یہ بات یاد رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خاتون نے کہا تھا کہ ایک دن خاص کر دیجئے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے فلاں جگہ جمع ہو جاؤ، فلاں دن کو میں آؤں گا۔ اللہ کے نبی نے اس وقت یہ کیوں نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اکٹھا ہو جانا، عائشہ کو بھیج دوں گا رضی اللہ عنہا کو، اپنی زوجہ کس کو؟ عائشہ کو بھیج دوں گا، وہ آ جائیں گی، تم کو درس دے دیں گی، تم کو نصیحت کر دیں گی، وہ تو میری زوجہ ہیں۔ اور عائشہ کو جانتے کہ نہیں جانتے؟ ہماری مائیں بہنیں عائشہ کو جانتے کہ نہیں رضی اللہ عنہا؟ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پوری دنیا کی عورتوں کا علم ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے اور اس کے مقابلے میں اماں عائشہ کا علم ایک طرف رکھ دیا جائے تو اماں عائشہ اکیلے کا علم پوری امت کی عورتوں کے علم پر بھاری ہو۔ لیکن نبی نے یہ نہیں کہا خواتین کے درس کے لیے، نبی نے نہیں فرمایا کہ میں اماں عائشہ کو بھیج دوں گا تمہاری، وہ آ کر کے تم کو نصیحت کر دیں گی، تم کو درس دے دیں گی، تم کو توحید، سنت، حلال حرام سب سمجھا دیں گی، تمہارے مسائل بتا دیں گی۔ میمونہ ہے، ام سلمہ ہے، زینب ہے، دوسری زینب ہے، فلاں فلاں ام حبیبہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک دن فلاں جگہ جمع ہونا، میں آ کر کے نصیحت کروں گا۔ اسے پتا کیا چلا کہ اصل کام یہ علماء کا ہے، کیونکہ جس طرح کا علم ہونا چاہیے میرے بھائیوں، اس طرح کا علم ہونا چاہیے دعوت و نصیحت کے لیے، وہ اس اعتبار سے عورتوں میں کمزوری ہمیشہ رہتی ہے، اور آج تو بہت زیادہ کمزوریاں، جو مسائل باہر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری پیچیدگیاں، اور جو داعیات عالمات دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، 2 عالمات داعیات بڑی بڑی ہے نا پڑوسی ملک میں، ان کو ہماری مائیں بہنیں بہت فالو کرتی ہیں۔ میں بہت سنجیدگی سے بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ واسطے اچھی طرح سے جان لو۔ شیخ اجمل ابھی بیان کر رہے تھے جماعت اسلامی کی فکر، اخوانیت کی فکر، تو مجھے سب یاد آ رہا تھا یہ سب پورا منظر، یہ جن کو تم نے فلاں ہاشمی کو آپ سنتی ہیں نا، یہ کوئی اہل حدیث نہیں، کان کھول کر کے سن لو۔ اور آپ سرپرستوں سے بھی گزارش ہے، جو شوہر ہیں، بھائی ہیں، باپ ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے، یہ کوئی ہاشمی اہل حدیث نہیں ہے، یہ سب جماعت اسلامی کی عالمات ہیں، یاد رکھنا، جماعت اسلامی کی ہیں، ان کا عقیدہ ہے تفسیر کرنے کے لیے ایک تفسیر نہیں ہونا چاہیے، 2 3 4 6 تفسیر ہو، اور تفسیر کرنے کے لیے ایک منہج پر نہیں ٹکے رہنا چاہیے کہ اہل حدیث کی تفسیر پڑھیں گے، ابن کثیر پڑھیں گے، قرطبی پڑھیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تفسیر کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی بھی لاؤ، بریلویوں کی تفسیر بھی لاؤ، اس کو بھی پڑھو، دیوبندیوں کو بھی لاؤ، اور یہی نہیں بلکہ جو شیعہ ہیں، اثنا عشری، ان کی تفسیر بھی تم کو پڑھنا ضروری ہے۔ ان سب کو پڑھ کر کے درس دینا چاہیے، کسی ایک تفسیر کو پڑھ کر کے درس دینا اچھا، یہ عقیدہ ہے جس کو بہت بڑا تفسیر کا میرے بھائیوں بہت بڑا اسے عالمہ سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ واسطے ادھر ادھر بھٹکو نہیں، اپنے علماء سے جڑو، اپنے علماء، مقتدر علماء جو سچے علماء ہیں، اہل الحدیث ہے، خالص علماء، جمعیت اور جماعت کے علماء جو خالص اہل حدیثیت کے مشن پر ہے، یہ ٹائٹل وہ ٹائٹل، یہ حوالہ وہ حوالہ، ادھر مشرق مغرب ذرا جنوب اور شمال کا چکر کم لگاؤ، آپ کے پاس الحمدللہ خالص علم والے لوگ موجود ہیں۔ بڑے بڑے علماء سے جڑو، بڑے علماء سے، ان نو عمروں سے مت جڑو، بڑے علماء سے میرے بھائی، ہمارے کبار علماء شیخ ظفر ہیں، ڈاکٹر عبدالقیوم بستری ہیں، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس ہیں، اور بڑے بڑے علماء، یہ مثال ایسا نہیں کہ 3 نام لیا تو 3 ہی لوگ، ایسے اور جو چھوٹی کے علماء، ان سے جڑو، ان سے علم حاصل کرو، کسی کی بہت زیادہ ایکٹنگ سے مروب مت ہو جاؤ، کسی کی بہت زیادہ اسٹائل سے، کوئی بہت زیادہ ہنساتا ہے، کھلکھلاتا ہے، اور ذرا مجلس میں بڑا لطف آ جاتا ہے، یہ سب حرکتیں بند کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کیسے ہوا کرتی تھی؟
اس طرح کی مجلس جن لوگوں کے ذریعے سے آپ کو ملے ان علماء سے وابستہ ہو کر کے علم حاصل کرو، ورنہ حالات بہت نازک ہیں، بہت نازک ہے میرے بھائیوں۔ اس طرح کا جو فضا جو بن رہی ہے اس طرح کی میڈیا کے ذریعے سے بڑی خطرناک ہے، دعوت کے لیے، تعلیم کے لیے، اور عقیدے کے انحراف کا بڑا دخل ہے منہج کے اختلاف میں، اور خاص طور پر یہ جو بے عملی ہے، دین سے دوری ہے، دین بیداری ہے، بہت بڑا دخل ہے ان تمام چیزوں میں، اس طرح کی فضا کا، اس طرح کے لوگوں کا۔ بہرحال میں نے وقت زیادہ لیا، اس کی معذرت کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، امت کے علماء کو اور اس کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں جو اصول اور ضابطے ہیں کتاب و سنت میں علم کے، تعلیم کے، تعلم کے، اس پر چلتے ہوئے ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین اپنی مجلسوں میں جو کسی گھر میں اکٹھا ہو کر کے درس وغیرہ دینے کا بنائیں، مسجدیں چھوڑیں، مسجدوں میں پروگرام ہونے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، گھروں میں جمع ہو جائیں، جیسے نماز گھر میں افضل ہے ایسے ہی یہ اجتماعات تو خاص طور پر مسجد کے باہر ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا کہ شیخ البانی صاحب نے یہ فتویٰ بہت پہلے نقل کیا۔ دوسری بات، عقیدے منہج اس حوالے سے وہ باتیں نہ کرے، علماء کے حوالے رہنے دو۔ جو مسائل ماؤں کے، بہنوں کے مسائل ہیں، خواتین کے اپنے جو پوشیدہ مسائل ہیں، جس کی شرح کھل کر کے، جس کی وضاحت کھل کر کے مرد حضرات اپنی مجلسوں میں نہیں کر سکتے، ان مسائل پر گفتگو کریں اور ان مسائل پر ایک دوسرے کو سمجھائیں بجھائیں، تاکہ وہ ایسے مسائل جو مردوں کے بس کے نہیں ہیں اور ان کو حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح کی باتیں کریں، ایسے مسائل کو وہاں پر سیکھیں۔ یہ خاص طور پر ذمہ داری ہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ جو انٹرنیشنل انداز کی داعیات گھوم رہی ہیں، ہاں وہ آپ کو ایسی باتیں بتا رہی ہیں، ایسا کھل کر کے بے حیائی کے انداز میں باتیں بتا رہی ہیں کہ پھر اس کے بعد کوئی بے حیائی آپ کو دیکھنے کی، جاننے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ ماحول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں خیر کی کنجی بنائے، شر کا تالا بنائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔